ناظرین کرام، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور سورہ رحمان کے اندر 4 آیات میں ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ جنہیں جان کر ہی آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یقیناً آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ضرور سنی ہوگی کہ سورہ رحمان قرآن پاک کی دلہن ہے، اور جس طرح سے دلہن کو خوشنما لباس پہنایا جاتا ہے، بہترین سے بہترین زیورات پہنا کر آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، تو جس طریقے سے ایک دلہن کو سجایا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ایک صورت ایسی رکھی ہے جس کا نام سورہ رحمان ہے کہ اسے خوب سجایا گیا ہے۔ اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو اس کی خوبصورتی اور سجاوٹ کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو جب بھی تلاوت کیا جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ پیارے دوستو، مصر کے قارئین قرآن نے نہایت ہی خوبصورتی سے قرآن پاک کی تجوید یعنی تلاوت کو انہوں نے دلکش اور بہترین انداز میں واضح کیا ہے، تو یقیناً یہ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق سے ہی ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ نہ ہوتے، مثلا شیخ عبد الباسط اور محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کے اندر چھپی ہوئی روحانی موسیقی کو پوری دنیا کے اوپر آشکار کر دیا، اور جیسا کہ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حکم فرمایا تھا کہ اس قرآن کو اچھے سے اچھی خوش الحانی کے ساتھ پڑھو، اور پھر فرمایا گیا کہ جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، بہتر سے بہتر خوش الحانی سے اور خوبصورتی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گشت فرما رہے تھے تاکہ اپنے مسلمان ساتھیوں کے حالات معلوم کیے جا سکیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے گھر کے پاس سے ہوا تو وہ رات کے پچھلے پہر نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور کھڑے ہوئے کیف و سرور کے عالم میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قرات اس قدر پسند آئی کہ کافی دیر تک وہیں کھڑے رہے۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ کون میری تلاوت کو سن رہا ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بھی واضح کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کی اس بات کا ادراک اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں یہ منظر دکھائی نہیں دیتا، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو سننے والا کوئی اور ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات ضرور سنتی ہے اور پورے دھیان سے، پورے غور سے کان لگا کر سنتی ہے۔ لہٰذا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے کون سن رہا ہے، اور وہ اپنے کیف و سرور اور لگن کے عالم میں قرآن کی تلاوت نہایت ہی خوش الحانی کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس وقت کے گھر کوئی بہت بڑے یا ایکڑوں پر محیط نہیں تھے، بلکہ عموماً مسلمانوں کے پاس ایک ایک کمرے کا حجرہ ہی ہوا کرتا تھا کہ جس میں وہ اپنی زندگی کی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور آواز آئی تو کافی دیر تک وہیں کھڑے تلاوت سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور صبح فجر کی نماز میں ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو داؤد کے مزامیر یعنی سازوں میں سے ایک ساز اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح سے حضرت داؤد کی خوش الحانی اور ترنم مشہور ہے کہ جس طرح سے وہ رات کے پچھلے پہر اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے الاپتے تھے، اور قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ قرآن خوانی میں پرندے بھی شامل ہو جایا کرتے تھے اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، یعنی پہاڑ بھی ان کی تلاوت کی خوش الحانی میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ اللہ نے جس طرح کا سوز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اسی طرح کا سوز اللہ نے تمہیں بھی عطا فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن کریم کی جو خوش سوزی اور موسیقی کا جو حسن قرآن کی تلاوت میں ہے، وہ سورہ رحمان کے اندر آپ کو اپنی بلندیوں کی انتہا پر نظر آئے گا۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ قرآن کا جو مانوی اعزاز ہے یا جو حسن مانوی ہے وہ تو قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حسن ظاہری ہے، حسن صوتی ہے اور حسن لفظی ہے جو کہ سورہ رحمان میں اپنی انتہاؤں پر ہے۔ لیکن قرآن کی سورت یعنی سورہ رحمان کے جو راز اس کی 4 آیتوں میں چھپے ہیں، انہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔
یعنی جہاں اس سورہ مبارکہ کا معنوی اور ظاہری حسن انتہا کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، وہیں اس سورہ مبارکہ کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اس کی پہلی آیت ہے الرحمن، تو یہ ایک پوری آیت ہو گئی۔ اور رحمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ اللہ کے ناموں میں سے سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ یقیناً وہ نام رحمان ہے، کیونکہ اس کا مادہ رحمت ہے، اور بحیثیت انسان ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے، یعنی اللہ رب العزت کی اربوں خربوں نعمتوں کے باوجود ہمیں اللہ کی جس صفت، جس خوبی کی ضرورت زندگی کے ہر میدان، ہر شعبے میں ہے، وہ اللہ کی رحمت والی صفت ہے، جسے رحمت خداوندی بھی کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح و اکمل و جامع حدیث پوری توجہ سے ملاحظہ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص صرف اپنے اعمال، اپنی عبادات، اپنے کمالات کے سبب جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوگی۔ تو ایک صحابی نے بڑی ہی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ کیونکہ آپ نے ہی فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرمائے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا حضور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، جبکہ آپ کے احسن اعمال پوری دنیا میں ازل تابد آنے والے تمام انسانوں سے بڑھ کر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں، تو بحیثیت گناہگار انسانوں کے ہماری تو سب سے بڑی ضرورت ہی رحمت خداوندی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی رحمت کی صفت 2 الفاظ کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے، ایک ہے رحیم جبکہ دوسرا لفظ ہے رحمان۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کی کوئی دوسری ایسی صفت نہیں ہے کہ جس سے اللہ کے 2 نام بنتے ہوں، لیکن یہ صفت یعنی رحمت والی صفت واحد ایسی صفت ہے کہ جس سے رحمان اور رحیم 2 نام اللہ کے بنتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ رحیم صفت مجبہ ہے، یعنی رحیم اللہ کی صفت رحمت جو قائم ہو جائے گی، یعنی مستقل اور دائمی ہوگی تو رحیم کہیں گے، جبکہ اللہ رب العزت کے اسم رحمان میں رحمت کی ایسی صفت ہے کہ جیسے ایک سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مارتی ہوئی چڑھ رہی ہوں، ہیجان اور طوفان کی کیفیت یعنی رحمت خداوندی کے طوفانی جوش کو بیان کرنے کے لیے اللہ کا نام رحمان جو رحمتوں کے سمندر کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ لفظ رحمان کا معنی ہے ایسا رحم فرمانے والا کہ جس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہ نام یعنی رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے پیارا نام ہے۔ آئیے اب دوسری آیت کے بارے میں جانتے ہیں جو ہے علم القرآن، جس کا معنی ہے قرآن کا علم سکھایا۔ پہلی آیت الرحمان کو بھی ساتھ ملا لیں تو یوں کہیں گے کہ رحمان نے قرآن سکھایا، جو کہ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر ہے، یعنی وہ رحمان کے جس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تو اس نے جب اپنی رحمت کے سمندر کی ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجیں ہمارے اوپر برسائیں تو ہمیں رحمت کے سب سے بڑے مظہر یعنی قرآن کا علم سکھایا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں جو بھی علم حاصل ہوا وہ ہمیں اللہ ہی نے دیا ہے۔ اس علم میں ہماری پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد ابدی زندگی کے متعلق بھی تمام علوم شامل ہیں، اور یہ تمام علوم ہمیں اللہ رب العزت نے ہی سکھائے ہیں، اور یہ اسی کا ظہور ہے جو علم الاسماء جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت آیت الکرسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اس میں سے جتنا وہ کسی کو دینا چاہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے جتنے علوم انسانوں کو سکھائے ان سب میں چوٹی کا علم جو سکھایا وہ قرآن کا علم ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے، اور اسی رحمان نے جو علم سکھائے ان میں سے سب سے چوٹی کا علم قرآن ہے۔ اور پھر تیسری آیت میں فرمایا خلق الانسان، یعنی چوٹی کی رحمت والے رحمان نے چوٹی کا علم قرآن نازل فرمایا، اور پھر چوٹی کی مخلوق یعنی انسان کو پیدا فرمایا۔ یوں تو تمام عالم اللہ کی مخلوقات سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یہاں اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ رحمان میں چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی چوٹی کی مخلوق یعنی سب سے افضل مخلوق انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ کی تمام تخلیقات کی معراج اور تمام مخلوقات کی چوٹی انسان ہے، اور یہی انسان ہے کہ جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو چوٹی کی تخلیق قرار دیا گیا ہے۔
اور پھر چوتھی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ علمہ البیان، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو چوٹی کا علم بیان سکھایا۔ اللہ کی تمام مخلوقات کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہے، اس نے اپنا سب سے بہترین علم قرآن اتارا، اپنی سب سے بہترین مخلوق انسان کو پیدا کیا اور اسے سب سے بہترین نعمت یعنی بیان کی نعمت عطا فرمائی گئی، جو دوسری مخلوقات کے پاس ایسی نہیں جیسی کہ انسان کے پاس ہے۔ انسان اپنی بات کو، اپنے احساسات و جذبات کو تمام مخلوقات سے بہتر انداز میں بیان کر سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آئیے پھر آج یہ عہد کریں کہ بحیثیت اشرف المخلوقات ہم آج ہی سے اپنے خالق حقیقی کی رحمتوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اس کی نازل کردہ سب سے بڑی رحمت یعنی قرآن کو، اس کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت یعنی علم البیان کے ساتھ نہایت ہی خوش اسلوبی اور خوش الحانی سے تلاوت کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔